السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہوپ سو آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں سب سے پہلے ڈیفینیشن بول دوں کہ بیسیکلی طالب علم کیا ہے۔ طالب علم علم کی طلب رکھنے والا ہو، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے، طالب علم کے اندر جستجو ہوتی ہے۔ کیسی جستجو ہوتی ہے؟ طالب علم متلاشی ہوتا ہے، جس کے اندر علم کی پیاس ہوتی ہے، جس کے اندر علم کی حدت و شدت ہوتی ہے، جس کے اندر علم کی گرمی ہوتی ہے، جس کے اندر علم کی پیاس ہوتی ہے۔ بیسیکلی طالب علم تو اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر انسپریشن ہوتی ہے، جس کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے، جس کے اندر اس دنیا کو بدل دینے کا حوصلہ ہوتا ہے، جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر جرأت ہوتی ہے، جس کے اندر بہادری ہوتی ہے، جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ایک طالب علم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی آج کا طالب علم ہمیں طالب علم نظر کیوں نہیں آتا؟ میں چھوٹا سا ایک فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بظاہر طالب علم ہماری زندگی میں ایک ایسا رول پلے کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس سے نفرت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی شان کو کھو دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے وقار کو کھو دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی طلب کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھ لیا اور فرسٹ پریورٹی پہ اس نے آئی فون کو رکھ لیا، فرسٹ پریورٹی پہ اس نے 1 to 5 کو رکھ لیا، فرسٹ پریورٹی پہ اس نے مجھے شرم آتی ہے وہ باتیں کرتے ہوئے، جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، اور میں کہتا ہوں میں یہ بات کیسے کروں آپ لوگوں کے سامنے کہ آج کا جو طالب علم ہے وہ طالب علم نہیں ہے، وہ کسی اور کا طالب ہے، وہ کسی اور کی طرز عمل پر چل رہا ہے۔ اس نے سیدنا عمر فاروق کو نہیں پڑھا، اس نے عثمان غنی کو نہیں پڑھا، اس نے مولا کائنات کو نہیں پڑھا۔ نعرے لگاتے ہیں ہم بہت اونچے اونچے، لیکن کردار میلی نہ ہو تو نعرے لگانے کا فائدہ نہیں۔ تو طالب علم بیسیکلی کیا ہے؟ طالب علم کانفیڈنس کا نام ہے، کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے۔ کل ایک جگہ پہ میرا لیکچر تھا، وہ بی اے کا بیچ تھا۔ اس بی اے کے بیچ کے اندر کچھ گرلز تھیں جو کہ آپس میں ایک ایسے طرز عمل پہ، ان کا ایک ایسا طرز عمل تھا کہ جو فیل ہوتا تھا کہ یہ لڑ رہی ہیں جھگڑ رہی ہیں۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ وہ ایک چیز کے اوپر بات کر رہے تھے اور اسی کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ وہ کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسکول میں ایک علامہ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی جو تھے انہوں نے بھی آنا ہے۔ اب وہ کہہ کے تو چلا گیا، وہ جیسا بھی انسان تھا۔ اس کے بعد بہت سی ایسی ترتیب بنی یا ایسا مزاج بنا کہ جس کے اندر وہ بچیاں کہتی نہیں، آخری نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ تو خیر میرے پروفیسر نے مجھے کہا کہ آپ سب جا کے آپ ذرا مسئلہ سولو کریں، ان کا مسئلہ بڑا کوئی ڈیپ چل رہا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، تو ان سے ذرا گفتگو کریں۔ تو میں نے سب ان کو ایک جا کے یہ بات کی کہ بچے، آج کا جو طالب علم ہے اس کو عقیدہ کے اوپر بات کرنی تب چاہیے جب اس کو عقیدہ آتا ہو۔ بیسیکلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور ان کے اندر وہ مسلمانیت کا کانفیڈنس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس کو جواب نہیں دے پاتے کہ بیسیکلی اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ان گرلز نے کہا کہ آپ صاحب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ان کو عقیدہ ختم نبوت سمجھایا۔ بیسیکلی میرا کہنے کا مطلب، یہ ساری کہانی سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے بچے کو عقیدہ ختم نبوت نہیں پتہ۔ آج کل کے اسٹوڈنٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا ثابت کیسے ہے یہ نہیں پتہ، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، نہیں پتہ۔ اس کی ریزن ہے ہم نے اسلام سے اتنی دوری اختیار کر لی کہ ہمیں آج یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس امت کا سب سے بڑا جو استاد ہے، انما بعثت معلما، جو خود کہتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بیسیکلی معلم تو بنا کر بھیج دیا گیا، لیکن وہ اسٹوڈنٹس آج تک پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ کا قول ہے کہ جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے وہ علم مانگا ہی نہیں، کسی نے لیا ہی نہیں۔ جتنا میرے پاس بصیرت تھی کسی نے چاہا ہی نہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔
تربیت عام تو ہے کوئی جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی مانگے تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج کا جو طالب علم ہے اس کے بہت زیادہ فیکٹس ہیں۔ تو بیسیکلی آج کا جو فیکٹ تھا وہ فیکٹ تھا کہ ہماری پہچان کیا ہے، طالب علم کیوں نہیں لگتا۔ میں 2-3 کلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ طالب علم کیوں نہیں لگتا۔ یہ آج کا موٹیو سمجھ لیں کہ یہ آج کا موٹیو ہے کہ آج کا طالب علم اس لیے نہیں لگتا کیونکہ اس نے ظاہری پہناوا پہنا ہے، اس کے اندر جو ظاہریت ہونی ہے، جو ظاہر ہونا ہے، جو لوگوں نے دیکھنا ہے اور لوگوں نے دیکھ کے یہ جج کرنا ہے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں لگتا۔ کیوں؟ اندر کا پیالہ گندا ہو تو باہر نظر نہیں آتا، باہر وہی نظر آتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی، وہ بابا بھلے شاہ نے بڑا پیارا کہا تھا کہ گٹے گوڈے مل مل تو نہ اندر ہو رہی پلیتی، وہ ہم باہر سے تو بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور کیسے پہچانا جائے کہ انسان کتنا شفاف ہے؟ انہوں نے کہا میں کچھ ورڈ بتا دیتا ہوں، ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مومن کتنا صاف ہے، انسان کتنا صاف ہے۔ انہوں نے کہا اگر اندر کا پیالہ صاف ہے تو بظاہر باہر کا پیالہ صاف کرنے میں اس کو کوئی دقت یا مشقت پیش نہیں آتی۔ اگر اندر کا پیالہ، اندر کا من صاف ہے تو باہر کے من کو صاف کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی، وہ ظاہر نظر آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے ظاہر کو پہچان لیا، ظاہر کو تو بہت اچھا بنا لیا، لیکن ہمارے اندر جو پلیتی ہے، ہمارے اندر جو ایک جو گندگی ہے وہ ہماری صاف نہیں ہوئی۔ بیسیکلی ہمارے جو اسٹوڈنٹ نے جو لبادہ اوڑھا ہے وہ لبادہ صرف دکھاوے کا لبادہ ہے، تو اس لیے وہ اسٹوڈنٹ نہیں دکھتا۔ اور دوسری چیز کہ اسٹوڈنٹ ظاہر کیوں نہیں ہوتا، بیسیکلی جو اس کے اندر فہم تھا، جو اس کو نالج تھا، آج کل نالج نہیں ہے، ایجوکیشن ہے۔ آج کل ڈگری بیسس پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں نیکسٹ کلاس میں چلا جاؤں گا، میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا، میری ڈگری کمپلیٹ ہوگی میں سیکنڈ ایئر جوائن کروں گا، تھرڈ ایئر جوائن کروں گا، فورتھ ایئر کروں گا۔ اور پھر آخر کار اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیوں لیڈر پیدا نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے لیڈر پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب ایجوکیشن کی روح سے چل رہے ہیں۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا حضور ذرا آپ اپنا سفر بیان کریں نا کہ آپ نے کس طرح تعلیم حاصل کی، آپ نے کس طرح تعلیم حاصل کی؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میرے استاد تھے، وہ سائیکل پہ اتنے کلومیٹر جایا کرتے تھے اور میں پیدل ان کے ساتھ دوڑتا جاتا تھا۔ وہ کسی چودھری کے گھر میں پڑھاتے تھے اور میں باہر کھڑا آپ کا ویٹ کرتا تھا کہ یہ کب واپس آئیں اور میں کب ان سے سوال کروں۔ تو میں نے ایک دفعہ اجازت لے لی اور اجازت لے کے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے چلتے چلتے سوال کر لیا کروں، کیونکہ آپ کا گھر بھی بہت دور ہے، تو کیا میں آپ سے چلتے چلتے سوال کر لیا کروں؟ تو لکھا ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 100 کوسچن خود لکھا کرتے تھے جو کہ آپ نے اپنے استاد سے کرنے ہوتے تھے۔ تو ایسے امام غزالی نہیں بنتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آج کے طالب علم کے اندر دکھاوا ہے، لبادہ اوڑھا ہوا ہے، سارا دکھاوے کا کام ہے، تو اس لیے ہمارا آج کا طالب علم بڑی پیچھے رہ گیا۔ اور دوسری بات، آج کا طالب علم اس کے اندر فکر نہیں ہے، اس کے اندر سوچ نہیں ہے، اس کے اندر تدبر نہیں ہے۔ افلا یتدبرون، تم تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایسی موٹیویشن ہے کہ اگر ہم قرآن پاک سے لے لینا تو ہماری دنیا بنتی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی روح سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اسلامیات پڑھی ہے، اسلام نہیں پڑھا۔ واصف علی واصف سے ہمارے تک اسلامیات پہنچائی گئی ہے، اسلام نہیں پہنچایا گیا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ایک اچھا طالب علم بنیے، کوشش کیجئے طالب علم بظاہر نظر نہ آئے کہ طالب علم ہے، طالب علم کی ڈریسنگ بتائے طالب علم ہے، طالب علم کا فکر بتائے کہ طالب علم ہے، طالب علم کی سوچ بتائے طالب علم ہے، طالب علم کا احترام بتائے طالب علم ہے، طالب علم کی اٹھک بیٹھک بتائے کہ طالب علم ہے۔ طالب علم آپ کو تھڑے پہ نظر نہ آئے۔ بیسیکلی ہم نے اپنے طالب علم کا ایک سٹینڈرڈ، ایک سٹیٹس کو اتنا گرا دیا
کہ وہ طالب علم لگتا نہیں ہے، تو کوشش کریں طالب علم بنیں، طالب علم دکھیں اور طالب علم والی سوچ پیدا کریں۔ جس وقت اس قوم میں طالب علم پیدا ہونا شروع ہو گئے، اس پاکستان میں طالب علم پیدا ہو گئے، اس دنیا میں طالب علم پیدا ہو گئے، ان کی جستجو آ گئی، تو انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، دین لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے، میری کاوش ہے، جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے، جہاں تک میری کاوش ہوتی ہے، جہاں تک میری جستجو ہوتی ہے، جہاں تک میرا ایجنڈا ہوتا ہے، جہاں تک میرا ڈریم ہے، یہ سب کچھ پاکستان کے لیے ہے اور اس قوم کے لیے ہے، ہر وہ اس بچے کے لیے ہے جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے مخالف ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے کریٹک کرتے ہیں، اور ضرور کیا کریں، اس کی ریزن ہے مجھے سنورنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔